السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ درس قرآن اور خلاصہ قرآن کے 21ویں سیشن کے ساتھ حاضر ہیں اور 21ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جو داعی ہے، دین کی دعوت دینے والے ہیں، اس کے اندر دو صفات کا ہونا ضروری ہے۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے پابندی کے ساتھ، دوسری صفت نماز کو قائم کرے۔ یہ دو صفات اللہ نے یہاں پر ذکر کی، اور نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ منکر اس کو کہا جاتا ہے اس گناہ کو جس کے بارے میں دلیل موجود ہو، صحیح ہے نا، نقلی کوئی دلیل موجود ہو۔ اور فحشاء اس کو کہا جاتا ہے جس کو ہر عقل رکھنے والا آدمی اس کو کیا سمجھے؟ گناہ سمجھے۔ اور بے حیائی، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ایک ہوتا ہے برائی کو چھڑانا، ایک ہوتا ہے روکنا۔ ہم کہتے ہیں یار ہم تو گناہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز جو ہے نا گناہوں سے نہیں چھڑواتی ہے، تو چھوڑنا ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ ہم گناہوں کو چھوڑیں گے تو چھوٹیں گے۔ باقی یہ ہے کہ نماز اگر اچھے طریقے سے آپ قائم کرو گے، مطلب خشوع و خضوع سے ارکان کے خیال کے ساتھ، تو پھر وہ آپ کو برائی سے روکے گی۔ روکنا الگ چیز ہے، کیا ہے، وہ چھڑانا الگ چیز ہے، یعنی گناہوں کی برائی آپ کے دلوں میں بٹھائے گی بہر صورت نماز۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رزق کے بارے میں پریشان مت ہو جاؤ۔ دراصل میں ہجرت جب کر رہے تھے صحابہ کرام، تو دل میں یہ تھوڑی بہت خیال آتا تھا کہ ہمارے مال جائیداد سب کچھ یہاں ہے، اس کو چھوڑ کر ہم جائیں گے تو شاید وہاں پر ہمیں کچھ نہ ملے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں، چوپائے ہیں، یہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہیں؟ نہیں، ایک دن کھایا، اگلے دن پھر اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے۔ تو رزق کے حوالے سے پریشان نہ ہو، رزق اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ مشرکین کے ایک عقیدے کی وہ کر رہے ہیں کہ مشرکین ویسے تو بتوں کو پوجتے تھے، لیکن سمندری سفر میں جب جاتے تھے، کشتی میں سوار ہوتے تھے، کہیں پر کشتی ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تھا، طوفان آتا تھا، تو وہ جو ان کے ساتھ بت ہوتے تھے وہ سمندر میں پھینک دیتے اور اللہ کو پکارتے کہ یا اللہ اب یہاں پر آپ ہی بچا سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایمان لاتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ یہاں اللہ بچاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ بچا دیتے تھے، لیکن بعد میں وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک بڑی امید دی ہے، بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں مشکلات تکالیف آئیں گی، لیکن جو صبر سے کام لے، استقامت سے کام لے، تو اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے راستے کھول دیں گے، ان کے لیے راہیں کھول دیں گے۔ سورۃ الروم مکی صورت ہے۔ اس کے شروع میں اللہ فرما رہے ہیں کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ روم سپر پاور تھی اس دور کی، اس کے حوالے سے اللہ نے پیشن گوئی کی۔ دراصل میں بہت پہلے سے ہی ایران ہمیشہ روم کو شکست دیتا آ رہا تھا جنگ کے اندر۔ ایران کے اندر جو تھے وہ ان کی حکومت تھی آتش پرست لوگوں کی، اور روم کے اندر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ روم کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا قیصر، اور ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا کسریٰ۔ اس وقت بھی دو سپر پاور تھی۔ تو جب ایران شکست دیتا تھا روم کو، تو مکہ کے اندر مشرکین مسلمانوں کو تنگ کرتے کہ دیکھو ہمارے بھائیوں نے تمہارے بھائیوں کو شکست دی، یعنی وہ آتش پرست لوگوں کو اپنے بھائی کہتے تھے، ایرانیوں کو۔ تو اللہ نے یہاں پر آیت نازل فرما کے صورت کے اندر بتا دیا کہ چند سالوں میں اللہ تعالیٰ روم کو فتح عطا کریں گے اور مسلمانوں کو بھی خوشی دیں گے، مسلمانوں کو بھی فتح عطا کریں گے۔ تو اس وقت یہ امکان نظر نہیں آ رہا تھا، اسی لیے مشرکین کے جو مشرکوں کے جو سردار تھے ابی بن خلف، اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شرط لگائی کہ اگر روم فتح یاب ہوا تو پھر میں آپ کو 100 اونٹیں دوں گا، اگر روم شکست کھا گیا 9 سالوں کے اندر فتح نہیں حاصل کر سکی روم نے ایران سے، تو پھر آپ مجھے 100 اونٹیں دو گے۔ اس وقت شرط کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ بہر صورت 7 سالوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ روم کو فتح عطا کی، اور جس وقت مسلمانوں کو بھی فتح عطا کی، مسلمانوں کو غزوہ بدر میں، اور آگے روم کو ایران کے مقابلے میں فتح ملی، قیصر نے حملہ کر کے فتح یاب ہو گیا۔ تو پھر اس وقت تو ابی بن خلف مر چکے تھے، لیکن اس کے بیٹے نے 100 اونٹیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ تو اللہ کے نبی نے وہ کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا، بھی چونکہ شرط کی حرمت نازل ہو چکی تھی اس وقت، تو وہ پھر صدقہ کر دیا اللہ کے نام پر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا
اور اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے تمہاری ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو، اور یہ بھی اللہ کی نشانی میں سے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، مختلف رنگوں اور نسلوں کے لوگ پیدا کیے، مختلف زبانوں کے لوگ پیدا کیے، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ رات اور دن پیدا کیا نیند کے لیے اور دن میں معاش کی تلاش کے لیے، اور اسی طرح بجلی کا چمکنا اور کڑکنا اس میں امید بھی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے، بارش کا برسانا، اس سے زمین سے فصل کا اگانا، اور اسی طرح زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، اس کا قائم رکھنا، یہ ساری چیزیں، اور تمہیں زندگی دینا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی دلائل وحدانیت کی دلائل میں سے، قدرت کے دلائل میں سے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَظْهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ خشکی اور تری میں جتنا بھی فساد ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کے نتیجے میں ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر عذاب آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، مہنگائی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے ولی اور اللہ کے نبیوں پر جو مشکلات آئی ہیں کیا ان کے اعمال کی وجہ سے آئی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصول نہیں ہے کہ ہمیشہ جو مصائب اور مشکلات آئیں گی وہ اعمال کی وجہ سے آئیں گی، بلکہ اولیاء اور انبیاء کے ساتھ، یا بلکہ جو نیک لوگ ہیں ان پر بھی جو آزمائشیں تکالیف آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ یہی آزمائشیں تو ہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کتنی آزمائشیں، کتنے امتحانات کا سامنا کیا، پھر جا کے اللہ نے ان کو خلیل کا لقب دیا۔ تو اسی طرح یہ انبیاء اور اولیاء پر جو آزمائشیں آتی وہ اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ سورہ لقمان، اس کے اندر لقمان کا ذکر ہے۔ لقمان ایک موحد تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اس نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی تھی، اسی لیے سورت کا نام لقمان پڑا۔ اس سورت کے شروع میں فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ نضر ابن حارث ایک شخص تھا، وہ قرآن کے مقابلے میں دوسری دنیا کے کونے کونوں میں چکر لگا کے کہانیاں سمیٹ کر لاتا تھا، لوگوں کو سناتا تھا، کہتا تھا محمد تمہیں پرانی کہانیاں سناتا ہے، میں تمہیں نئی کہانیاں سناؤں گا۔ یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں، میری کہانیاں سنیں۔ اللہ نے اس کی مذمت بیان کی کہ اس طرح کی بےہودہ باتیں کرتے اور مذاق کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ اور لقمان کے بارے میں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ ذرہ بھی شرک کرو گا تو اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دے گا، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح آگے کہا کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے لوگوں کو روکنا، اور ہم نماز قائم کرنا، یہ زمین پر اکڑ کر مت چلنا، آواز ہماری ہمیشہ پست رکھنا، یہ وصیتیں اپنے بیٹے کو اس نے کی لقمان نے۔ آگے ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہی 5 چیزیں اس کے بارے میں لوگ نجومیوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ نجومیوں کو کہاں سے پتہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جیسے قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، قیامت کی نشانیاں، یہ 5 چیزیں اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، بارش، اور ماں کی پیٹ میں تیسری چیز کیا ہے، رحم میں، کہ بچہ ہے بچی ہے، کیا ہے، صحیح ہے صحیح سالم میں نہیں ہے، اور اسی طرح چوتھی چیز کل انسان کیا کمائے گا، اور 5ویں چیز انسان کی موت کون سی زمین پہ آئے گی۔ دیکھیں بارش کا بھی آج کل جو موسم والے بتاتے ہیں وہ امکان کا بتاتے ہیں، یقینی نہیں بتاتے ہیں، اور الٹراساؤنڈ میں جو بچوں کا پتہ چلتا ہے وہ بھی یقینی نہیں ہوتا، کبھی کبھار الٹا بھی ہو جاتا ہے، بچہ کہتے ہیں بچی پیدا ہوتی ہے، بچی کہتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے پاس اس کا حقیقی علم ہے، باقی کسی کے پاس نہیں۔ سورہ سجدہ، اس میں سجدے کا ذکر ہے، اسی لیے سورت کا نام سجدہ پڑا۔ اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض ما بینہما فی 6 ایام، کہ 6 دنوں میں اللہ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کی ہے۔ 6 دن سے مراد 6 دن کی مقدار ہے، کیونکہ اس وقت تو دن اور رات نہیں تھے نا، یہ مقدار مراد ہے، اور اس کا ذکر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اے پیغمبر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے اور آپ کو بھی، لہٰذا آپ اس قرآن میں شک نہ کریں۔ ایک تو تفسیر اس کی قرآن کے بارے میں ہے کہ آپ کو ہم نے جو قرآن دیا اس کے بارے میں آپ شک ہی نہ کریں، یہ کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی شک نہیں کرتے تھے، لیکن بتانے کا مطلب یہ تاکہ مزید پختہ ہو جائے۔ دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے اور آپ کی اور موسیٰ کی ملاقات ہوئی ہے یا ہوگی، اس پر آپ نے شک نہیں کرنا ہے دنیا میں، اور ملاقات اللہ تعالیٰ نے کروائی معراج کے موقع پر اللہ کے نبی کی موسیٰ علیہ السلام سے، اسی کا ذکر ہے۔ اور آگے سورہ احزاب جو ہے، اس کے اندر بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، جیسے اس سورت کے اندر غزوہ خندق کا بھی ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ پردے کا حکم ہے، منہ بولے بیٹے کا حکم احکام ہے، تو اس میں بہت سے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور نبی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں وہ بتائے ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاکم بناکم۔ عرب کے اندر اس وقت زمانہ جاہلیت سے 3 چیزیں بہت مشہور تھی۔ ایک تو یہ، اگر کوئی شخص تھوڑا ذہین ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا اس کے 2 دل ہیں، اور دوسری بات جو مشہور تھی ان میں
کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو وہ کیا ہو جاتی تھی، وہ بیوی اس کی ماں بن جاتی تھی، یعنی وہ اس پر حرام ہو جاتی تھی ہمیشہ کے لیے۔ اور تیسرا جو بات مشہور تھی مشرکین میں، وہ تھی منہ بولے بیٹے کو وہ حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، میراث بھی دیتے تھے جو احکام حقیقی کے بیٹے کے ہوتے ہیں، یعنی حقیقی بیٹے کی بیوی سے اس کے فوت ہونے کے بعد، اس کی طلاق کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا ہے، نہیں کر سکتے ہیں سسر، یعنی اس کے لڑکے کے والد۔ اسی طرح منہ بولے بیٹے کو بھی یہی کہتے تھے۔ ان تمام کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احکام نازل فرمائے۔ پہلی بات بتا دیا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی بھی شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے ہیں، یہ اس کی تردید فرمائی۔ اور آگے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم سے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس جو ہے وہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی عزیز ہے، اور ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ تو یہاں بتا دیا کہ جب ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں امت کی، اور نبی علیہ السلام ان کی جان سے بھی عزیز ہیں، اس کے باوجود ان کو میراث نہیں ملتی ہے، تو پھر منہ بولے بیٹے کو کیسے مل سکتی ہے میراث؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہاں سے غزوہ خندق کا واقعہ بیات بتا دیا۔ آگے غزوہ خندق کے اندر جب کفار کو بدر اور احد میں شکست ملی، تو انہوں نے پلاننگ کے تحت ارد گرد کے تمام قبائل کو اکٹھا کیا، تقریباً 15,000 لشکر کو لے کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے۔ تو نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق مدینہ کی ارد گرد خندق کھدوائی، اور پھر وہاں پر ان لوگوں نے 1 مہینے کا تقریباً مدینہ کا محاصرہ رہا۔ اور اس محاصرے کے دوران منافقین نے کیا کیے اور مسلمانوں نے کیا کیے، سب کے اللہ نے ہم ذکر فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ اخلاص کے ساتھ خندق کھودتے رہے، منافقین ہیلے بہانے کرتے رہے، اور پھر 1 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے طوفانی ہوا چلائی اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے قدم اکھڑ گئے، اور وہ شکست کھا کر وہاں سے بھاگ گئے کافر۔ اس کا ذکر ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اس کو آیت تخییر بھی کہا جاتا ہے۔ جب مدینہ غزوہ خندق مسلمان فتحیاب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد غزوہ بنی قریظہ، جب مدینہ کے اندر جو منافقین تھے ان کے بارے میں بھی اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہو گئے، رائے ہوئی کہ بھائی وہ لوگ بھی وعدہ شکنی کر رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ تو بعض وقت کچھ مشاورت کے بعد ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، ان کے بچوں اور اس کو عورتوں کو جلائے وطن کر دیا گیا، وہ غلام بنایا گیا۔ تو جب ان دونوں غزووں کے بعد مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے، تو ازواج مطہرات نے نبی علیہ السلام سے ایک جائز مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے نان و نفقے میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے۔ تو یہ بات چونکہ ان کی شان کے خلاف تھی، اس لیے اللہ نے یہاں پر قرآن اتارا، فرمایا کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت اختیار کرنا چاہتی ہو، دنیا کے مال و دولت لالچ کے پیچھے پڑ جاتی ہو، تو پھر نبی سے الگ ہو جاؤ۔ اگر نبی کے ساتھ رہنا ہے تو پھر نبی کو آپ اختیار کرتی ہو، تو پھر دنیا کی ان چیزوں کو مت دیکھو، اللہ تعالیٰ کے اس انعامات کو دیکھو۔ تو پھر اماؤں پر قربان جائے ازواج مطہرات نے پھر نبی علیہ السلام کو اختیار کیا، دنیا کی مال و دولت کو ٹھکرا دیا، اس کا ذکر ہے۔ تو یہ 21 پارے مکمل ہو گئے، انشاءاللہ 22ویں پارے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔